إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حاضرین جمعہ، بزرگوں اور دینی و ملی بھائیوں، حج اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے، جس کی بہت زیادہ اہمیت اور فضیلت آئی ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه۔ جس نے حج کیا اور حج کے درمیان کوئی شہوانی بات نہیں کی اور نہ ہی گناہ کا کام کیا، تو وہ حج سے لوٹ کر ایسے ہوتا ہے گویا کہ آج ہی اس کی ماں نے اس کو جنم دیا ہو۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم ہی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں: العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما والحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ۔ ایک عمرہ سے دوسرے عمرہ کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور حج مبرور کا بدلہ تو جنت ہی ہے۔ اور سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: تابعوا بین الحج والعمرہ، حج اور عمرہ یکے بعد دیگرے کرتے رہا کرو، فإنہما ینفیان الفقر والذنوب کما ینفی الکیر خبث الحدید والذہب والفضہ۔ کہ حج اور عمرہ گناہوں کو ایسے مٹا دیتے ہیں جس طریقے سے بھٹی لوہے، سونا اور چاندی کے میل کچیل کو دور کر دیتی ہے۔ ان احادیث سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر ہم حج کرتے ہیں اور حج میں کوئی گناہ کا کام نہیں کرتے، تو ہم ایسے لوٹ کر کے آتے ہیں گویا کہ آج ہی ہماری ماں نے ہم کو جنم دیا ہے، گناہوں سے پاک و صاف ہو کر کے لوٹ کر آتے ہیں۔ ہم حج کرتے ہیں تو ہمارے گناہ دھل جاتے ہیں، ویسے ہی جیسے بھٹی میں لوہا صاف ہو جاتا ہے، سونے اور چاندی بالکل کلیئر ہو کر کے بھٹی سے نکل کر آتے ہیں۔ ہم جب حج کر لیتے ہیں تو ہمیں حج مبرور کا بدلہ جنت کی شکل میں ملتا ہے۔ لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ سب لوگوں کو حج کرنے کی طاقت نصیب نہیں ہوتی۔ حج مالداروں پر فرض ہے اور مالدار ہی حج کر سکتے ہیں۔ جہاں تک غربا اور مساکین ہیں تو یہ حج نہیں کر سکتے، اور مالدار بھی زندگی میں ایک ہی مرتبہ حج کرتا ہے کہ فرید حج ایک ہی مرتبہ اس سے مطلوب ہے۔ تو کیا جو غریب اور مسکین ہیں ان کو حج کا ثواب نہیں ملنے والا ہے؟ کیا ان کے لیے کوئی آپشن نہیں ہے کہ وہ حج کا ثواب حاصل کر سکیں؟ جس رب کے ساتھ ہم معاملہ کرتے ہیں وہ بڑا کریم رب ہے۔ اگر ہم حج کے لیے مکہ نہ جا سکے ہیں تو اللہ رب العالمین نے ہمیں موقع دیا ہے کہ ہم اپنے گھر پر رہتے ہوئے بھی حج کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر ہمارے اوپر حج فرض ہے تو حج کا ثواب تو حاصل کر لیں گے، لیکن فرید حج ہم سے ساقط نہیں ہوگا۔
آج ہم جانیں گے 4 ایسے کام جو بہت ہی آسان ہیں، آسانی سے ہم کر سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کاموں میں حج اور عمرہ کا ثواب رکھتا ہے۔ 4 ایسے کام جو بہت ہی آسان ہیں، اگر ان کاموں کو ہم کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین ہمیں حج اور عمرہ کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ خاص طور پر ان دنوں میں جب کہ حجاج کرام حج کی تیاری کر رہے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم بھی ان کاموں کو کر کے حج کا ثواب حاصل کریں۔ سب سے پہلے نمبر پر سنن ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی الفجر فی جماعت ثم قعد یذکر اللہ حتی تطلع الشمس ثم صلی رکعتین کانت لہ کاجر حجۃ وعمرۃ تامۃ تامۃ تامہ۔ جس نے فجر کی نماز جماعت سے ادا کی اور اپنے مصلی پر بیٹھ کر اللہ کے ذکر میں لگا رہا، پھر اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھ لی، یعنی سورج نکلنے کے 15 اور 12 منٹ کے وقفے میں، اسے 1 حج اور 1 عمرہ کا مکمل ثواب ملتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ سنیں، تامتن تامتن تامہ، یعنی مکمل حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے، مکمل حج عمرے کا ثواب ملتا ہے، مکمل حج عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ تو اگر ہم فجر کی نماز جماعت سے ادا کریں، بیٹھ جائیں اسی مسجد میں اور اس وقت تک بیٹھے رہیں جب تک کہ سورج نکل کر کے 15 منٹ کا وقفہ نہ ہو جائے، اور 2 رکعت نماز ادا کر لیں، تو ہم ہر دن 1 حج اور 1 عمرہ کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ تو کیا ہم کریں گے انشاءاللہ؟ اللہ ہمیں توفیق دے۔ دوسرا کام جس کے ذریعہ ہم حج کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں، وہ ہے پیدل چل کر کے مسجد میں نماز کے لیے آنا۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، علامہ البانی نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے، من مشى الى صلاۃ مکتوبۃ فی الجماعہ فہی کحجہ۔ جو آدمی جماعت کی نماز ادا کرنے کے لیے چل کر کے آتا ہے، اسے 1 حج کا ثواب ملتا ہے۔ گویا کہ فرض نماز کی ادائیگی کے لیے آپ اپنے گھر میں وضو کر کے مسجد چل کر کے آتے ہیں، اگرچہ چند قدم ہی کیوں نہ چلے، اللہ رب العالمین اپنے کرم سے آپ کو مکمل حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ کتنا کریم رب ہے ہمارا کہ ہم چل کر کے مسجد آئیں، 1 حج کا ثواب لے جائیں۔ تیسری نوازش صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، فقراء صحابہ، غریب صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور انہوں نے شکایت کیا، یا رسول اللہ، ذهب اہل الدثور بالاجور، مالدار لوگ اجر حاصل کرنے میں ہم پر بازی لے گئے۔ وہ نماز پڑھتے ہیں، ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، اور روزے رکھتے ہیں، ہم بھی روزے رکھتے ہیں، لیکن ان کے پاس مال ہے، وہ صدقہ خیرات کرتے ہیں، ہمارے پاس مال نہیں، ہم صدقہ خیرات نہیں کر پاتے، جس کی وجہ سے وہ ثواب میں بازی لے جاتے ہیں۔ اب ہم کیا کریں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے یہ طریقہ نہیں رکھا ہے کہ تم مالداروں پر بھی بازی لے جاؤ؟ ہر فرض نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ اللہ اکبر کہو۔ چنانچہ صحابہ کہنے لگے۔ پھر کچھ دنوں کے بعد شکایت کی کہ مالداروں کو پتہ چلا تو مالداروں نے بھی یہ وظیفہ اختیار کر لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ تو اس حدیث سے بھی پتہ چلا
کہ ہر فرض نماز کے بعد اگر ہم 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ اللہ اکبر کہتے ہیں اور 100 کی گنتی مکمل کرتے ہیں ان کلمات پہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، تو اللہ رب العالمین کیا دیتا ہے؟ ہمیں ایک حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ چوتھے نمبر پر طبرانی کی روایت ہے، علامہ البانی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، من غدا الى المسجد لا يريد الا ان يتعلم شيئا او يعلمه كان له كاجر حاج تاما حجته۔ جو آدمی مسجد گیا، کچھ سیکھنا چاہتا تھا یا سکھانا چاہتا تھا، تو اسے ایک مکمل حج کرنے والے حاجی کا ثواب ملتا ہے۔ یہ 4 احادیث ہوئیں جن سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم اپنے گھر پر رہ کر کے بھی حج کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں، اور یہ 4 کام بہت آسان ہیں۔ ہر دن اگر ہم چاہیں تو یہ حج اور عمرہ کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ فجر کی نماز پڑھتے ہیں اور پھر مسجد میں بیٹھ کر کے ذکر میں لگے رہتے ہیں یہاں تک کہ اشراق کی نماز پڑھ لیتے ہیں، ایک حج اور ایک عمرہ کا ثواب حاصل کر لیا۔ پھر ہم فرض نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر اور پھر 100 کی گنتی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پر ختم کرتے ہیں، ایک حج کا ثواب حاصل کر لیا۔ پھر اگر ہم مسجد میں بیٹھ کر کے کوئی بات سیکھتے ہیں یا سکھاتے ہیں تو ایک اور حج کا ثواب حاصل کر لیا۔ اور ہم مسجد چل کر کے آتے ہیں تاکہ فرض نماز کی ادائیگی کریں تو ہم نے ایک حج کا ثواب حاصل کر لیا۔ گویا کہ 5 وقت کی نمازوں کی ادائیگی کے لیے چل کر کے مسجد میں آتے ہیں تو ہر دن 5 حج کا ثواب رب العالمین ہمیں عطا فرماتا ہے۔ یہ ہے اللہ کا کرم۔ تو جب کہ حجاج کرام حج کی ادائیگی کے لیے مکہ میں حاضر ہو رہے ہیں تو ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ کے اس فضل کو لوٹنے کی کوشش کریں۔ اور اخیر میں ہم یاد دلائیں گے کہ کل عرفہ کا دن ہے، اور صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صوم یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنہ التی قبلہ والسنہ التی بعدہ، کہ عرفہ کے دن کے روزہ کے تعلق سے اللہ کی ذات سے مجھے امید ہے کہ 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اس لیے ہم عرفہ کے روزہ کا خاص اہتمام کریں۔ جو ہندوستان اور پاکستان میں بھائی رہتے ہیں وہ اپنے ملک کی رویت کے اعتبار سے راجح اور صحیح قول کے مطابق یعنی 9 ذی الحجہ کو روزہ رکھیں گے، لیکن اگر وہ چاہیں تو اس دن بھی روزہ رکھ سکتے ہیں جس دن عرفہ میں حاجی قیام کیے ہوئے ہیں، لیکن وہ روزہ ان کا نہیں ہوگا بلکہ ان کا عرفہ کا روزہ اسی دن ہوگا جو دن ان کے ہاں 9 ذی الحجہ کا دن ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی نیکیاں قبول فرمائیں اور ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک مرون رؤوف رحیم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فإن خير الحديث كتاب الله
وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين. اللهم أمطر شأبيب رضوانك على جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.